ہر سال ہم یہ کہتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان آ بھی گیا، 15 روزے مکمل بھی ہو گئے اور قرآن کے 20 پارے مکمل ہو گئے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہر سال رمضان کے انتظار میں ہم رہتے ہیں، پھر رمضان آتا ہے۔ اس سال ابھی انتظار بھی نہیں کیے تھے، اس سے پہلے ہی رمضان آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم قیامت کے کتنے قریب جا رہے ہیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ مجھے آئے ہوئے تقریباً 3 سال یہاں پر ہونے کو ہیں، لگتا ہے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ ایسا ہی اس وقت بھی لگے گا جب ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، ملک الموت سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت بچپن کی ساری چیزیں یاد آئیں گی، جوانی کی ساری چیزیں یاد آئیں گی، اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگے گا کہ بس ایک دن پہلے شاید ہم پیدا ہوئے تھے، اگلے دن پھر انتقال کر رہے ہیں۔ زندگی کا وقت اتنا ہی سمجھو بزرگان دین سے سنا ہے کہ جس طرح مغرب کی اذان ہونے کے بعد جماعت کھڑے ہونے میں جو ٹائم بیچ میں ملتا ہے، اتنا ہی اپنی زندگی کا وقت سمجھو، کیونکہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں اذان دی گئی تھی، لیکن جب مر جاتے ہو تو کوئی اذان نہیں، سیدھے نماز پڑھی جاتی، سیدھے جماعت کھڑی کی جاتی۔ تو ہماری زندگی کا جو لمحہ ہے اذان سے جماعت کے درمیان تک کا ہے۔ اس لیے اپنی اس چھوٹی زندگی پر ہم سب کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ بہرحال آج ہم نے سورہ قصص کی تلاوت کیا، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس میں واقعات ملتے ہیں، اور یہ قرآنی واقعات، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو الگ الگ سٹوریز، دنیا کی کہانیاں یہ سن کر محظوظ ہوتے ہیں، اس سے کتنا ہی بہتر ہو کہ ہم قرآن کے واقعات سنیں اور ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لائیں اور ہمارے اعمال درست کر لیں، اور اس طرح آپ کو قرآن سے بھی محبت ہونے لگ جائے گی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ قصص میں ملتا ہے، بڑا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے کے نبی ہیں، اور فرعون اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ فرعون کسی ایک خاص بادشاہ کا نام نہیں، بلکہ جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ مصر جو ہے اس کی تہذیب اور اس کا تمدن کافی پرانا ہے، کافی سالوں سے جو ہے وہ لوگ بادشاہت سنبھالتے آ رہے تھے، ان کی ایک بڑی رعایا تھی، ان کے یہاں اپنی تہذیب، اپنا کلچر تھا، بڑے مشہور لوگ تھے۔ تو فرعون جو تھا اس کی سلطنت کافی پھیلی ہوئی تھی، کافی ممالک کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھا، اور اپنے آپ کو وہ خدا سمجھتا تھا اور لوگوں میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو۔ اب بھی ایسے ڈکٹیٹر ہیں دنیا میں، اور آپ کے ملک سے قریب میں ہی ہیں، ان کے یہاں ایسا قانون ہے کہ صبح ہونے کے بعد جاب کے لیے جانے سے پہلے ان کی مورتی بالکل سرکل میں لگی ہوتی ہے، اس کی طرف جھک کر کے آپ کو وہاں سے آگے بڑھنا، کیونکہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہاں پر کوئی مذہب نہیں چلتا، جو بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہی پریسیڈنٹ ہیں، پریسیڈنٹ یا جو بھی کہہ لے جائیں کہ وہی بڑے ہیں اور وہی سب کچھ ہیں۔ ایسا ہر زمانے میں رہا ہے، اور ایسے ظالم اور جابر لوگ رہے ہیں۔ فرعون انتہائی ظالم و جابر شخص تھا، اور جو اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا اس کو وہ مار دیا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا ہے اور اس کی گود میں آ کر گر گیا۔ صبح اٹھ کر نجومیوں سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میں ایسا دیکھا ہوں کہ تارا ٹوٹا ہے آسمان سے اور میری گود میں آ کر گر گیا ہے۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ تمہاری سلطنت میں ایک عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری پوری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تعبیر کیا ہے، خواب کیا ہے، آپ دیکھیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور میری سلطنت کو ختم کرے گا، اب اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے
انسان کو اگر 100 سال کے لیے بھی کرسی مل جائے تب بھی اس پر بس نہیں ہوتا. یہ اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے. ہم نے تو بیڈ پر لیٹ کر کے بھی الیکشن لڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, جیل کے اندر بند ہوتے ہوئے بھی الیکشن لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا. یہ کرسی کا نشہ ہی ایسا ہے. اور ساری دنیا میں جو آج فساد مچا ہوا ہے یہ سب اقتدار کا نشہ ہے. میرا اقتدار, میرا اقتدار. بہرحال فرعون کو یہ بات کھانے لگ گئی, پریشان کرنے لگ گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو ختم کرے گا. اس لیے حکم دے دیا کہ میری جتنی رعایا ہے, رعایا یعنی اس کی قوم جو بھی ہیں, چاہے اس میں بنی اسرائیل ہوں چاہے قوم عمالقہ ہوں, کہا کہ اس پورے خاندان میں جتنے بھی خاندان یہاں بستے ہیں جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, وہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. لڑکی پیدا ہو تو فوجی کچھ نہیں کرتے تھے, معلوم ہوتا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے فوراً چلے جاتے اور جا کر ذبح کر کے آ جاتے تھے. بتایا گیا ہے اس نے 12,000 سے زیادہ چھوٹے بچوں کو قتل کیا ہے. 12,000 سے زیادہ. یہ فرعون تھا جس نے چھوٹے 12,000 بچوں کا قتل کیا. اور اب کے جو ظالم ہیں وہ فرعون سے بڑھ کر ظالم ہیں, جنہوں نے 36,000 سے زیادہ بچوں کو جو ہے شہید کر دیا ہے. پہلے تو ایسا ہوتا کہ فوجی جاتے گردن کاٹتے, اب تو یہ ہے کہ ایک بم گرا دو اور ہزاروں کی جان لے لو. یہ اس سے بڑے ظالم ہیں اور بدترین زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں ذکر کرتا ہوں. بتایا گیا کہ اس کے فوجی جو تھے انہوں نے آ کر کہا کہ اگر بادشاہ سلامت اگر آپ یوں ہی قتل کرتے رہیں گے تو ملک کے اندر نئی نسل پروان ہی نہیں چڑھے گی, لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا, پھر آگے چل کر کے فوج میں کون آئے گا, آپ کی خدمت کے لیے کون آئیں گے. لہٰذا ایسا کیجئے کہ 1 سال جو پیدا ہوں گے ان کو قتل کیجئے, 1 سال چھوڑ دیجئے, پھر 1 سال قتل کیجئے, پھر 1 سال چھوڑ دیجئے. کہا ٹھیک ہے اس پر عمل کریں گے. 1 سال جو ہے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ان کو مار دیا جاتا, اگلے سال چھوڑ دیا جاتا, پھر اگلے سال مارا جاتا. اس طرح کیا جانے لگ گیا. اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ حمل سے تھیں اور انہیں فکر ہو گئی کہ اگر خدا نخواستہ مجھے اگر بیٹا ہو گیا تو اس کو وہ قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے, بیٹی ہوگی تو چھوڑ دیں گے, میں کیا کروں. وہ دعائیں کرنے لگ گئیں اور بڑی فکر میں رہنے لگ گئیں. اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کی والدہ سے پیدا ہوئے اور اس سال پیدا ہوئے جس سال جو ہے ذبح کرنے کا آرڈر تھا. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹے کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, آپ کی والدہ کو جو ہے فکر لگ گئی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, فوجیوں کو پتا چلے گا کیا کریں گے. بالکل گھبرا گئیں. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں القاء کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے, اس کو القاء کہتے ہیں. یہ دل جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے. اس کو صحیح اور غلط کی تمیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عطا فرمائی. کبھی آپ غور کریں, کبھی صحیح اور غلط کے امتیاز کرنے میں, فرق کرنے میں آپ کو بتایا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح. اس کے باوجود دماغ جو ہے اس پر حاوی ہو جاتا ہے, طرح طرح کی باتیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, تب آپ غلط کام کر جاتے ہیں. ورنہ دل ایسی چیز ہے کہ آپ کو صحیح کی طرف لے جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں القلب بین اصبع الرحمن, کہ ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کے قبضے قدرت میں دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. یہ اشارے کے طور پر انگلیاں کہی گئی ہیں, ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے. ہم اچھائی کی طرف جائیں گے تو ہمیں بتائے گا کہ تم یہ اچھا کام کر رہے ہو. بہرحال حضرت موسیٰ کی والدہ کو القاء کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہیں تو اسے ایک صندوق میں بند کر دیں اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیں. اللہ اکبر. کیسا القاء ہوا ہے, کیسا القاء ہوا ہے. دل میں جو بات آئی ہے وہ بھی کیسی ہے کہ بچے کو صندوق میں رکھیں اور لے جا کر دریا میں ڈال دیں, دریائے نیل جو مصر میں ہے. آپ نے اس بات پر عمل کیا اور آپ کی جو بیٹی تھی, بڑی بیٹی, ان سے مشورہ لے کر کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں,
اس صندوق کو جو ہے لاتے ہیں اور اس میں بچے کو ڈال کر دریا میں ڈال دیتے ہیں. دریا میں لے جا کر ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ دیکھتے جاؤ کہ یہ صندوق کہاں تک جا رہا ہے. اور جو بات اللہ تعالیٰ نے القا کی تھی ان کے دل میں، اس میں یہ بات شامل تھی کہ اے موسیٰ کی ماں، اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر ایک دریا میں بھیج دو، ہم دوبارہ پلٹ کر تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کو لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور القا تھی بات، کسی نے آ کر بتایا نہیں، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی انسان آیا، دل میں یہ بات آئی تھی اور ان کو یقین تھا کہ ایسا ہوگا. حضرت موسیٰ کے والدہ نے بچے کو صندوق میں ڈال دیا اور پھر دریا کے اندر بہا دیا. کہ کیسی ماں ہے کہ اللہ نے دل میں بات ڈال دی تو بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہاں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایک درہم، ایک دینار، ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر کے دے گا. اس پر ہمارا یقین نہیں ہے اور موسیٰ کی ماں اپنے سگے بیٹے کو ڈال دی. کیسا ایمان رہا ہوگا. یہ ہے ایمان کی پختگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تم یقین کتنا رکھتے ہو اللہ کی بات پر. قرآن میں صاف لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے من یقرض اللہ، اللہ کو کون قرضہ دے گا. اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے قرآن میں من یقرض اللہ، اللہ کو قرضہ کون دے گا. مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں خیرات کون کرے گا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں 2 گنا کر کے لوٹائے گا. اس کے باوجود لوگ جو ہے سود سے، بڈی سے پیسے دینے کو جو ہے بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ڈبل پیسے آئیں گے. نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اللہ تعالیٰ ڈبل کیا 700 گنا بڑھا کر تمہیں دے گا. یہ یقین رکھو اور ایمان رکھو. حضرت موسیٰ کی والدہ نے بچے کو ڈال دیا اللہ کے حکم پر اور سوچا کہ اللہ ہی لوٹائے گا. جو صندوق کا ڈبہ تھا وہ بالکل بہتے ہوئے جانے لگ گیا. اور آپ کی جو بڑی بہن ہے، حضرت موسیٰ کی بڑی بہن، ان کو ان کی والدہ نے حکم دیا کہ دیکھتی جاؤ یہ صندوق کہاں تک جا رہا ہے. اتفاق ایسا تھا کہ وہ صندوق جو ہے بہتا گیا اور فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگ گیا. فرعون کا جو محل تھا وہ دریا کے کنارے تھا. بڑے لوگ سی فیسنگ لیتے ہیں اور لیک فیسنگ گھر لیا کرتے ہیں تاکہ جلدی ڈوب جائیں، طوفان آ جائے تو جلدی مر جائیں. بہرحال فرعون کا جو گھر تھا وہ دریائے نیل کے قریب میں تھا اور فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ، وہ اپنے باغیچے میں ٹہل رہی تھی. فرعون کو کافی سال ہو چکے تھے، کوئی اولاد بھی نہیں تھی. تقریباً بتایا گیا ہے 80 سال کی غالباً اس کی عمر ہو گئی تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. اولاد بھی کیسے ہوگی، بچوں کو ذبح کر رہا ہے. بہرحال فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے ٹہل رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت صندوق جو ہے آ کر ٹکرایا ہے. فوجیوں کو بول کر منگوایا اور جب کھولا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت سا بچہ اس میں مسکرا رہا ہے. کون تھے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس سے ڈر کر کے انہوں نے صندوق میں ڈالا تھا کہ فرعون نہ قتل کرے، اور جا کر ٹکرایا فرعون کے محل سے ہی. اللہ اکبر. بچے کو گود میں لے لیا اور لے کر کے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اسے رکھ لیتے ہیں. فرعون نے کہا کہیں یہ وہی تو بچہ نہیں ہے جو میری سلطنت کو برباد کرے گا، یہ وہی تو بچہ نہیں. آسیہ نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو بہہ کر کے کوئی بچہ آیا ہوا ہے، مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، ہمیں اولاد بھی نہیں ہے، اسے لے کر ہم پال لیتے ہیں. فرعون بیوی کی بات پر آ گیا، راضی ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے بیٹا بنا کر مان لیتے ہیں. اب بات آئی بچے کو پالنے کی تو بچے کو دودھ پلانا بھی ضروری ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوا بچہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنے سے ہی کسی کے سینے کو اپنا منہ نہیں لگا رہے. دایائیں بلائی گئی الگ الگ. پہلے زمانے میں دودھ پلانے کے لیے دایائیں آتی تھی. دایائیں آنے لگیں، کسی دائی کو آپ نے منہ نہیں لگایا، منع کرتے رہے اور بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے. یہ سارا معاملہ آپ کی بڑی بہن دیکھ رہی تھی اور وہ بھی محل کے اندر آئی ہوئی تھی. جب درباریوں میں اعلان ہوا کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، ایسے لوگوں کو لاؤ کہ جو لوگ پلا سکیں، تو آپ کی جو بہن تھی وہ آگے بڑھی. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو بہت نیک، پاکیزہ، عابدہ، زاہدہ ہے، بہت پاکیزہ خصلت والی عورت ہے، شاید ان کا دودھ جو ہے یہ بچہ پی لے گا. کہا بہت اچھی بات ہے، لے کر کے آ جاؤ. وہ گھر گئیں، اپنے والدہ کو لے کر آ گئی محل کے اندر. اور جب ان کی والدہ آئیں دیکھ کر حیران رہ گئیں. اللہ اکبر، کہ میں جس سے بچا کر کے بچے کو صندوق میں ڈالی تھی اسی کے گھر میں بچہ پہنچا ہے.
اور فرعون کا حکم ہوا کہ اس بچے کو دے دیا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ دودھ پیتا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے والدہ نے بچے کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیے۔ اب فرعون نے حکم دیا، یہ بڑی نیک عورت معلوم ہوتی ہے، لہذا اس عورت کو جو ہے دودھ پلانے کے پیسے بھی دیے جائیں، جائیداد بھی دی جائے، اور اس بچے کو انہی کے حوالے کر دیا جائے، پالنے کے لیے اسی عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ قرآن کہتا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو رسول اور نبی بنا کر کے لوٹائیں گے۔ بچپنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا دیا، اعلان فرما دیا اِنَّا جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے ان کو رسول بنا دیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں وہ اپنے گھر سے آتی، انہیں پالتی پوستی، کہاں پرورش ہو رہی ہے؟ فرعون کے محل میں پرورش ہو رہی۔ جس انسان سے خطرہ تھا اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ پرورش فرما رہا ہے، اور وہ بھی کیسی شان کے ساتھ کہ ان کی ماں کو جو ہے درہم و دینار بھی مل رہے ہیں، جائیداد بھی مل رہی ہے، اور نعمتیں مل رہی ہیں، بچے کو اچھی غذا مل رہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں بڑے ہونے لگ گئے۔ روایت میں ملتا ہے تفسیر میں، آپ کی عمر تقریباً 2-3 سال کی جب ہوئی، ایک مرتبہ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر۔ حضرت موسیٰ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ قریب آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر تماچا مار دیا۔ وہ گھبرا گیا اور کہا آسیہ یہ وہی تو بچہ نہیں ہے جو میری سلطنت کو خطرے میں ڈالے گا، مجھے قتل کرے گا؟ آسیہ نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو بڑا بھولا بھالا بچہ ہے، اور چھوٹے بچوں کو کیا معلوم، فرعون کو پوری زندگی بھر کسی نے آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا تھا، بچے نے تماچا مار دیا۔ فرعون کہتا ہے نہیں، بھولے پن میں مارنا اور ہوتا ہے، غصے میں مارنا اور ہوتا ہے، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غصے میں مارا ہے۔ آسیہ نے کہا کہ بچے کو کیسا غصہ ہوگا، اسے سمجھ نہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بچپن سے اللہ تعالیٰ سمجھ اور قوت عطا فرماتا، بچپن سے انہیں سمجھ ہوتی ہے چیزوں کی۔ بہرحال اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے، آسیہ نے کہا اگر یہی بات ہے تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو بچے کو کچھ مت کرو، میں ایک اس کا ٹیسٹ لے لیتی ہوں، ایک امتحان رکھتے ہیں، اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ انسان جو ہے کوئی خاص ہے اور تم اسے قتل کر دینا، اور اگر نہیں اس امتحان میں فیل ہو گیا تو سمجھ جانا کہ یہ نارمل بچہ ہے، نارمل انسانوں کی طرح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ آسیہ نے 2 تشتریاں لائیں، حکم دیا کہ 2 تشتریاں لاؤ، اور ان کو رکھا گیا۔ ایک میں آگ کے انگارے کو رکھا گیا، لکڑی پر جب آگ لگتی ہے اور بجھ جاتی ہے تو بالکل وہ کوئلہ لال نظر آتا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جل جائے گا۔ اور دوسرے پلیٹ میں، دوسری تشتری میں پھول کو رکھا گیا، اور آسیہ نے کہا کہ دیکھو اگر یہ بچہ سمجھدار ہے تو پھول اٹھائے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو بچے چونکہ بھڑکیلے کلر کی طرف جلدی آگے بڑھتے ہیں تو وہ آگ اٹھا لے گا، اگر آگ اٹھایا تو سمجھ جانا کہ نارمل بچہ ہے، مارنا نہیں، اسے قتل نہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرعون بھی دیکھنے بیٹھ گیا۔ آسیہ نے دونوں تشتریاں رکھ دیں، حضرت موسیٰ کو چھوڑا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور پھول کی طرف ہاتھ ڈالنے ہی والے تھے، اللہ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ موسیٰ کا ہاتھ پھول کے برتن سے نکال کر آگ کے برتن میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل تیزی کے ساتھ آئے اور ان کا ہاتھ نکال کر کے آگ کے گولے پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ نے وہ آگ کا گولا، لکڑی کا جو بھی تھا، اسے اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ دیا، اور زبان تھوڑی سی جل گئی۔ آسیہ قریب آ گئی اور کہا اب بھی یقین نہیں آیا، یہ نارمل بچہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر حضرت موسیٰ کے ذریعے سے فرعون کو شکست دینا چاہتا تھا، اگر اسے معلوم ہو جاتا تو پھر وہ قتل کر دیتا۔ ابھی تو فرعون کو ڈوبنا باقی ہے، اس کی سلطنت کو ختم ہونا باقی۔ بہرحال روایت میں ملتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی اور زندگی بھر اس کا اثر رہا، زندگی بھر اس کا اثر رہا، اور ہلکی سی لکنت آپ کی زبان میں رہی، ہلکی سی لکنت، جو لوگ جب بولتے بولتے اٹک جاتے ہیں وہ اسے لکنت کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی، کیوں؟ کیونکہ بچپن میں آپ نے وہ آگ کا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ بہرحال قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، اب ان کا دل فرعون کے محل میں نہیں لگتا تھا، وہ گھر سے باہر رہنے لگ گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگ گئے۔
ماں باپ کو شک ہونے لگ گیا. ماں باپ کون؟ فرعون اور آسیہ. دونوں کو شک ہونے لگ گیا کہ ہمارا بچہ جو ہے الگ راستوں پر جا رہا ہے, یہ ہماری خدائی کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے, لوگوں پر رحم کرتا ہے, اس کا الگ ہی منظر ہے. وہ نوٹس کرنے لگ گئے کہ موسیٰ جو ہے وہ الگ الگ چیزیں کرنے لگ گیا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے بعد جب جوان ہوئے, روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے متعلق فرعون روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں سننے لگ گیا کہ آج موسیٰ نے یہ کیا, موسیٰ نے یہ کیا, آپ کے خلاف یہ کیا, آپ کے خلاف یہ کیا. اب بیٹا ہے وہ کیا کر سکتا, خاموش تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے, قرآن پاک میں وہ بھی واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ اور بنی اسرائیل, قوم عمالقہ فرعون کی قوم ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. جیسے آج ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سرداری صرف ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, ہمارے خاندان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, باقی کسی کے ہاتھ میں نہیں. اس طرح اس زمانے میں قوم تھی قوم عمالقہ, اور فرعون اس خاندان سے تھا, اور اس کے خاندان والے دوسرے خاندان والوں پر ظلم کرتے تھے. بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ کا خاندان, اور بنی اسرائیل جو ہے غریب لوگ تھے, ان پر یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک اسرائیلی, بنی اسرائیل کا شخص اور قوم عمالقہ کا, دونوں لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہیں. اور جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے بلایا کہ اے موسیٰ میری مدد کے لیے آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل تندرست اور توانا صحت مند انسان تھے, جوانی کا عالم. قریب گئے, دیکھا معاملہ کیا ہے. وہ شخص جو ہے اس پر ظلم کر رہا تھا, اور آپ سے ظلم دیکھا نہیں گیا, اللہ کے نبی ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور قوم عمالقہ کے شخص کو ایک گھونسا مار دیا. قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ, وَكَزَ یعنی گھونسا مار دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ یعنی فرعون کے خاندان والے کو گھونسا مار دیا, لیکن وہ اتنا تیز کے ساتھ پڑا, قرآن کہتا ہے فَقَضَى عَلَيْهِ, اس کا کام تمام ہو گیا, ایک ہی گھونسے میں وہ مر گیا. اب یہ بات پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خاندان والے کو مار دیا ہے, فرعون کے خاندان والے کو مار دیا ہے. فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑو, گرفتار کرو, اور اسے پکڑ کر کے لاؤ میرے پاس, ہمارے خاندان کے کسی ایک فرد کو اس نے مارا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کام ہوا, قرآن کہتا ہے قال ھذا من عمل الشیطان, آپ نے کہا یہ جو مجھ سے ہوا ہے کہ میرے ہاتھ لگنے سے, میرے گھونسا مارنے سے بندہ مر گیا ہے, یہ شیطان کی طرف سے تھا. اور یہ بھی ملتا ہے, ہم نے تفسیر میں یہ بھی پڑھا ہے, کل قیامت کے دن جب ساری قومیں ہر نبی کے پاس جائیں گی کہ آپ شفاعت فرمائیں, آپ شفاعت فرمائیں, آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, جب سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اپنی زندگی کے اندر وہ میری غلطی یاد آتی ہے, حالانکہ وہ غلطی نہیں, لغزش پیغمبرانہ ہم اسے کہیں گے. مجھے اپنی وہ خطا یاد آتی ہے کہ میں نے ایک بندے کو مار دیا تھا, وہ مر گیا تھا, کہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے سوال نہ کر لے, اس لیے میں کوئی شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا, کسی اور کے پاس جاؤ. قیامت میں وہ یہ کہیں گے. بلکہ ایک چیز, اور نبی معصوم ہوتے ہیں, کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی, جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں زندگی بھر جو ہے حرام کام کرتے رہے, کتنوں کا خون چوس دیے معلوم نہیں, اور پھر بالکل آرام سے سکون سے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے انسان ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اپنی ایک چھوٹی سی چیز پر فکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. کہتے ہیں آپ چھپتے ہوئے گھوم رہے تھے کہ فرعون کی فوج پکڑ نہ لے. اگلے دن پھر آپ نے دیکھا کہ وہی بندہ کہ جو لڑ رہا تھا ایک دن پہلے, بنی اسرائیل والا, وہ اگلے دن پھر کسی اور سے لڑائی کر رہا ہے, اور پھر سے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ میری مدد کے لیے آؤ, میری مدد کے لیے آؤ. حضرت موسیٰ سمجھ گئے غلطی اس کی نہیں اس کی ہے, روزانہ جھگڑا کرتے ہوئے گھومتا ہے. اس لیے قریب گئے اور کہا کہ آج اس کو نہیں, آج تجھے ماروں گا, آج تجھے ماروں گا. قرآن کہتا ہے جب وہ قریب گئے اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, وہ گھبرا گیا اور کہا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرو گے جیسا کہ تم نے کل ایک انسان کا قتل کیا تھا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہیں سے بھاگ گیا اور سیدھا فرعون کے محل میں گیا. کون؟ بنی اسرائیل, آپ کے خاندان والا. بھاگ گیا اور کہا کہ تمہارا بیٹا مجھے قتل کرنے آ رہا ہے, کل کے دن ایک بندے کو مارا تھا, آج مجھے مارنے کے لیے آ رہا. فرعون نے کہا کہ فوراً تلاشی لی جائے اور پکڑا جائے. یہ بنی اسرائیل قوم ہی ایسی ہے, اپنے بھائیوں کے نہیں ہو سکے یہ لوگ, اپنے باپوں کے نہیں ہو سکے, اپنی ماؤں کے نہیں ہو سکے, اپنی بیٹیوں کو انہوں نے بیچ دیا. اتنی خطرناک قوم ہے.
میں ان کے متعلق ابھی تفصیلاً ذکر کروں گا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ہوئی اور ایک شخص آ کر کے اس نے بتایا اے موسیٰ تم کو اب یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ فرعون کی فوجیں تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں قتل کرنے کے لیے, لہذا نکل جاؤ. فخرج انی لک من الناصحین, نکل جاؤ میں تم سے نصیحت کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے مدائن شہر. مدائن ایک جگہ ہے, قرآن کہتا ہے فخرج منہا خائفا وهو يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے گھبرا کر اور یہ دعا کرنے لگ گئے اے میرے رب مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما. ولما توجہ تلقاء مدین, جب مدائن شہر پہنچے, وہاں کے متعلق ایک واقعہ قرآن پاک میں ہے. کہتے ہیں کہ مدائن جب میں پہنچا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا مدائن پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں کے ارد گرد بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. پانی کی شاید ضرورت تھی, قلت تھی, اور لوگ ڈول ڈال رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب لوگ پانی نکال رہے ہیں, دو نوجوان عورتیں, نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور پانی نہیں نکال رہی. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری مدد کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب مدد مانگی انہوں نے, آپ نے کہا ٹھیک ہے. گئے آگے, طاقت و قوت کے مالک تھے, رسی ڈالا, ڈول نکالا, پانی نکال کر دے دیا. وہ دونوں لڑکیاں بڑی خوش ہوئیں اور کہا کہ آپ ہمارے گھر پر چلیے, ہمارے باپ بوڑھے انسان ہیں, وابونا شیخ کبیر, ہمارے باپ بوڑھے انسان ہیں, آئیں ان سے ملاقات کریں, آپ نے جو ہمارا کام کر کے دیا ہے اس کے بدلے کچھ اجرت ہم آپ کو دلوائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو تمہارے باپ سے مل لیتا ہوں. جب گئے ملنے کے لیے, ایک چھوٹا سا گھر تھا, اس گھر کے اندر ایک بوڑھے انسان آرام کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ کو یقین آ گیا اور معلوم ہو گیا یہ جو بوڑھے انسان ہیں کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے. وہ بھی اللہ کے نبی تھے جن کی بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا میری بیٹیوں کی آپ نے مدد کی ہے. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تمہیں ایک بڑی اجرت دینا چاہتا ہوں, خدمت کی بڑی اجرت دینا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا کیا اجرت ہے؟ کہا میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کر دیتا ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا میرے پاس تو مہر نہیں ہے, میں اپنے ساتھ کوئی مال لے کے نہیں آیا, اور مہر بہت ضروری ہے, مہر کے بنا شادی نہیں ہوتی. یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں شیروانی کے بنا شادی نہیں ہوتی. شیروانی کے بنا ہو جائے گی, چاہے پینٹ شرٹ پر چاہے لنگی اور کرتے پر, نکاح ہو جائے گا منعقد, اور بنا جوتوں کے بھی ہو جائے گا اور بنا ٹوپی کے بھی ہو جائے گا. ادباً ساری چیزیں پہنائی جاتی ہیں. بہرحال مہر سب سے زیادہ ضروری ہے. کتنے لوگ اب تک ایسے ہیں عوام میں کہ جو اپنا مہر معاف کراتے ہوئے گھوم رہے ہیں, معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. فرمایا گیا مہر اگر ادا نہ کرے بندہ تو زندگی بھر جو عورت کے قریب گیا ہے وہ زنا کیا ہے. شریعت کا مسئلہ پڑھ کر کے دیکھ لیں, معلوم کر لیں, وہ زنا کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, مہر ہی جب ادا نہیں کیا. کتنے لوگ مہر میں دیا ہوا سونا, مہر میں دیے ہوئے پیسے واپس مانگ کر لے جاتے ہیں, بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط چیز ہے. اس کی بڑی نحوست زندگی کے اندر آتی. جب آپ نے دے دیا تو وہ اس کا ہو گیا, اب چاہے وہ خرچ کرے چاہے رکھے وہ اس کا معاملہ ہے, آپ کو لینے کی اجازت نہیں. بہرحال حضرت موسیٰ نے کہا میرے پاس کوئی مہر نہیں ہے, میں کیسے مہر دوں گا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے مہر تمہارے پاس نہیں ہے, تمہارا مہر یہ ہے میری بیٹی کے لیے کہ میرا ایک باغیچہ ہے, اس میں 8 سال تک تم کو کام کرنا پڑے گا اور یہی مہر ہوگا میری بیٹی کے نکاح کے لیے. قرآن کہتا ہے 8 حجج, 8 سال تک نوکری کرنی پڑے گی میرے باغ میں نوکری کرنی پڑے گی, یہی مہر ہوگا. اور آگے کہتے ہیں فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر 2 سال اور بڑھا لوگے 10 سال کر لوگے تو یہ تمہاری طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی اور کہا اور پورا واقعہ اپنا بتایا مصر کا کہ فرعون کی قوم میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور بڑے ظالم لوگ ہیں. سارا معاملہ سنایا اور کہا کہ میں آپ کے یہاں 10 سال تک کام کروں گا. 10 سال آپ نے باغیچے کے اندر کام کیا اور وہ مہر بنا ان کی بیٹی سے نکاح کے لیے. انبیاء کرام مہر دے رہے ہیں اتنا بڑا, اور یہاں 786 روپے لکھا کر کے سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر لیے. مہر 786 بنتا ہی نہیں ہے. جا کر کے دیکھ لیں اور فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیں کم سے کم کتنا مہر ہونا چاہیے, اور بلکہ کہا گیا ہے کہ مہر زیادہ سے زیادہ رکھو.
اور عرب میں اب بھی ماحول ایسا ہے کہ لڑکیاں مہر مانگتی ہیں، کہتی ہیں کہ شادی کے لیے مہر دینے کی طاقت ہے تبھی شادی کرو. کیا ہے؟ مصر کے اندر اب بھی دیکھ لیں، عرب میں دیکھ لیں، سعودی عرب میں، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، عورتیں مہر کے اندر ایک گھر مانگتی، 40 لاکھ 50 لاکھ کا گھر، اور مرد جو ہے کماتے کماتے بوڑھا ہو جاتا. یہاں کیا حال ہے؟ یہاں تو لڑکا اگر پیدا ہو گیا ہے بس مہر کے بدلے سارے 40-50 لاکھ عورت کی طرف سے آ جانے دو، اور مہر کی طرف سے 786 روپے لکھا دو. جوتے کے کپڑے، شیروانی کے کپڑے، امامے کے کپڑے، کار کا خرچہ، آنے کا خرچہ، جانے کا خرچہ، سب کچھ لیا جاتا ہے. انبیاء کرام کی زندگی دیکھو، 10 سال خدمت کی مہر کے بدلے میں، اور 10 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب تم جا سکتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ واپس مصر تشریف لے جائیں. آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ واپس مصر گئے کہ دیکھیں کہ فرعون کا کیا حال ہے اور وہ وہاں کیا چاہتا ہے. جب مصر پہنچے تو دیکھا کہ معاملہ اتنا بدل چکا ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا ہے اور سب کو جو ہے اپنے سامنے جھکاتا ہے اور اپنے خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور لوگوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور بت پرستی اور شرک جو ہے ختم کرنے آیا ہوں. اور فرمایا کہ موسیٰ اس لیے مصر کے اندر آیا ہے کہ فرعون کی سلطنت کا خاتمہ کرے، اور وہ خدائی کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے. یہ بات جب محل میں پتہ چلی، فرعون نے کہا کہ ہماری طرف سے جو ہے لوگوں کو جمع کیا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے اور موسیٰ کو پکڑا جائے. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. اس کا بھی ذکر آج کے بارے میں ہے، قرآن میں ملتا ہے. آپ راستے میں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے، عصا ہے. اللہ پوچھتا ہے، اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے اے موسیٰ اس سے تم کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں اس لکڑی کے ذریعے سے کبھی بکریوں کو ہانکتا ہوں، کبھی اس کے سہارے جو ہے کھڑا رہتا ہوں، اور کبھی کبھی کام کر لیتا ہوں، یہ میرے کام آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ تمہاری لکڑی کو زمین پر ڈال دو، زمین پر پھینک دو. حضرت موسیٰ نے کہا اس کو ڈال دیں. اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا. قرآن کہتا ہے جیسے ہی زمین پر وہ لکڑی گئی ایک بڑا اژدہا سانپ بن گیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ایک بڑا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ گھبرا گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا لا تخف اے موسیٰ ڈرو نہیں، یہ تمہاری لکڑی ہی ہے، اللہ نے تمہیں معجزے کے طور پر عطا فرمایا ہے. آپ نے پھر سے ہاتھ آگے بڑھایا تو پھر سے وہ لکڑی بن گئی. یہ قرآن پاک میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز دی گئی. اور دوسری چیز اللہ فرماتا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کرو، اپنے جیب میں داخل کرو. حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنی جیب کے اندر داخل کیا. اللہ نے فرمایا اب باہر نکالو. جیسے ہی باہر نکالے فرماتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ایسے چمکنے لگ گیا کہ اندھیرے کو روشن کر دیا، اندھیرے میں روشنی ہو جائے، بالکل چمکنے لگ گیا. ید بیضا کہتے ہیں یہ آپ کی خوبی تھی اور آپ کو معجزے کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اس کے علاوہ اور بھی معجزے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے گئے اور آپ کو فرعون کی طرف بھیجا گیا اور کہا گیا کہ وہ سرکشی میں بڑھ گیا ہے، اب جا کر اس کے سامنے اعلان کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس معجزات ہیں تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ جادو سیکھ کر کے آئے ہیں، ان کے پاس الگ الگ جادو ہیں. فرعون کے محل سے آواز آئی کہ ہماری طرف سے پورے ملک کے اندر جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو جمع کیا جائے اور موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے. سارے جادوگر دن بدن جمع ہوتے گئے، کئی 100 جادوگر جمع ہو گئے اور ایک دن مقابلہ طے کیا گیا. سارے بنی اسرائیل، قوم عمالقہ، فرعون، آسیہ سب کے سب وہاں ہیں اور جو ہے سارے جادوگر سامنے کھڑے ہیں. فرعون کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا جائے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، بلکہ یہ جو میری چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے اور معجزہ ہے. معجزے اور جادو میں فرق ہے. جادو جو ہے وہ آنکھوں کا چھلاوا ہوتا ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں گے اور چیز ایسی کر کے دکھا دیں گے، آپ کو لگے گا کہ بہت ان ریئل چیز ہے. لیکن معجزہ کیا ہے؟ حقیقت ہوتی ہے چیز. اب وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اپنا داؤ کھیلتے ہیں
اپنے ہاتھوں میں رسی لائے، چھوٹی چھوٹی رسیاں ان کے پاس تھیں، وہ سب میدان میں ڈال دیے، اور جیسے ہی میدان میں وہ رسیاں گری وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یہ تو سانپ بن گئے ہیں رسیاں. اور فرعون خوش ہو گیا کہ اب موسیٰ کیا کرے گا. حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ اپنا عصا داخل کیجئے، اپنا عصا زمین پر ڈالیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جیسے ہی ڈالا وہ ایک بڑا اژدھا بن گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا. وہ سارے جادوگر حیران رہ گئے اور اسی وقت کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں. فرعون گھبرا گیا کہ میں تو لایا تھا لڑنے کے لیے، یہ تو موسیٰ والے ہو گئے، یہ تو موسیٰ کی طرف چلے گئے. پوچھا کہ تم تو جادوگر ہو، دوسرے جادوگر کی بات کیسے مان لی؟ کہا موسیٰ جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے. جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. ہماری جو رسی تھی وہ رسی ہی تھی ہماری نگاہ میں، لوگوں کو سانپ لگ رہی تھی، لیکن موسیٰ کا جو اژدھا تھا وہ اصلیت میں اژدھا تھا اور وہ ہمارے سارے سانپوں کو کھا گیا ہے. اور پھر اس نے پکڑ لیا ہے تو لکڑی بن گیا ہے. یقیناً اللہ کی طرف سے غیبی طاقت ان کی مدد کر رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اس کے درمیان اور بھی واقعات ہوئے، لیکن فرعون نے کہا کہ اب موسیٰ ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے، لہذا ایمان والوں کو پکڑا جائے اور موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. اپنے فوج کو حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لوگ مسلمان تھے ان کو لے کر چل پڑے، مصر کے پاس سے نکل پڑے اور کہا کہ میرے ساتھ ہو لو، ہم ایک دوسری جگہ جا کر کے زندگی بسر کریں گے، یہاں جینا ہمارے لیے مشکل ہے. 12 قافلے تھے، آپ کے 12 خاندان تھے، ان کو لے کر آپ چل پڑے اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوج پیچھا کر رہی ہے. چلتے چلتے ایک سمندر کے قریب پہنچے. قرآن کہتا ہے جب سمندر سامنے آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج آئی ہوئی ہے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے، ہم ختم ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ میری قوم کو بچا لے. پورے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں یہی بندے مسلمان ہیں، یہی بندے مسلمان ہیں، ان کو بچا لے. حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اپنی لکڑی، اپنا عصا جو ہے سمندر پر ماریے، اپنے عصا سے سمندر پر ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 12 راستے پیدا فرما دیے. 12 خاندان تھے، 12 راستے بن گئے اور ہر خاندان والا ایک ایک راستے میں داخل ہو گیا اور دھیرے دھیرے وہ جو ہے وہاں سے نکل کر سمندر سے پار ہو گئے. فرعون کی فوج بھی جب پہنچی اس نے دیکھا کہ یہ سمندر کے اندر جا رہے ہیں اور وہ راستہ اس طرح تھا کہ جیسے ہی سمندر میں جاتے جہاں جہاں وہ چلتے وہاں راستہ بنتا اور اس کے بعد راستہ بالکل مل جایا کرتا تھا. فرعون نے کہا کہ ہم بھی اس راستے میں داخل ہو جائیں گے. اپنی فوجوں کو بھی حکم دے دیا کہ چلو اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اور ان کو مار دیں گے. انہی راستوں میں داخل ہو گئے، فوجیں، فرعون سب کے سب اس میں داخل ہو گئے. قرآن کہتا ہے جب فرعون اور اس کی قوم سمندر کے بیچ میں پہنچ گئے فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جائے. سمندر مل گیا، سارے راستے ختم ہو گئے، فرعون اور اس کی پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہیں پر ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے اور فرعون سے نجات بخشی. اور اتنا ہی نہیں، آخری بات ذکر کر دوں، فرعون جب مرا تھا روایت میں ملتا ہے، کافی سال پہلے میں نے یہ پڑھا تھا تفسیر میں، فرعون کے گناہوں کی بدولت سمندر بھی اس کی باڈی کو قبول نہیں کر رہا تھا، اس طرح اٹھا کر پھینک رہا تھا جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا. فرعون کی لاش بالکل باہر آ کے گر رہی تھی. اللہ اکبر. بعد میں اس کے چاہنے والے، اس کے رعایا جب آئے، انہوں نے اس کی باڈی کو جلانے کی کوشش کی، آگ بھی جلا نہیں سکی. زمین کے اندر داخل کیا، زمین نے نکال کر پھینک دیا. آخر کار اس کے جسم کو، اس کی باڈی کو لے جا کر ایک تابوت کے اندر رکھا گیا ہے اور اب بھی ویسا کا ویسا ہی رکھا گیا ہے. آپ چاہے تو سرچ کر کے دیکھ لیں، اب بھی مصر کے میوزیم میں ہزاروں سال پرانی باڈی فرعون کی وہ اب بھی رکھی ہوئی ہے. ڈھانچے تو بہت سارے لوگوں کے رکھے ہیں، یعنی جو ہماری چمڑی ہے، گوشت ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف ہمارا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں. فرعون کا ایسا نہیں، بلکہ گوشت بھی باقی ہے، گوشت بھی باقی ہے، چمڑی بھی باقی ہے. آپ دیکھ لیں بالکل سویا ہوا ہے. یہ لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بھی قبول نہیں کر رہی، نہ پانی قبول کر رہا ہے، نہ آگ قبول کر رہی ہے. یہ دیکھ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. آج اس کی لاش پڑی ہوئی ہے میوزیم میں اور لوگوں کو یہ بتلا رہی ہے کہ تکبر کا انجام یہی ہوتا ہے، خدائی کا دعویٰ جو کرنے والے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہو تو اکڑ کر کے نہ چلو،
بلکہ اللہ کے یہاں اپنا سر جھکاؤ، اسی میں کامیابی ہے، اور اللہ کے یہاں جو غلطی ہو جائے وہ تسلیم کر لو، اسی میں کامیابی ہے۔ اور جو بندے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بڑا بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔